سلطانه القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ میں نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے ان کی شان جو ہے وہ بیان کی سوانح حیات، تو میں نے ضمناً جو ہے وہ پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار ان کا ذکر ضمناً کر دیا۔ آپ ذرا تصرف دیکھیے اور محبت دیکھیے کہ جب اس کو ایڈیٹنگ کے لیے بھیجا تو اس کے اوپر جو نمبر لکھا گیا وہ 59 لکھا گیا، اور ایک صاحب کی کال آئی، کہنے لگے وہ 58 بیچ میں سے کہاں ہے؟ میں نے پوچھا یار وہ 58 کہاں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ 58 بیچ میں سے رہ گیا اور 59 جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اور تیاری جو شروع کی تھی وہ حضرت سلطان باہو پر کی ریسرچ جو ہے، کافی دن لگتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر، لیکن اتنا فورس ہوا مجھے کہ تم دمڑی والی سرکار پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کرو۔ اور اسی لیے اب دیکھیے کہ حالانکہ بہت ایڈیٹنگ جو ہے وہ بڑے دھیان سے کی جاتی ہے، 58 رہ گیا کہ یعنی گویا کہ اشارہ تھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ پہلے میرے پیر کا ذکر، پہلا نمبر ان کا ہو، اس کے بعد میرا ذکر ہو۔ تو میں نے 59 بیان ہو چکا ہے، اب 58 کر رہے ہیں، یہ پہلے کرنا چاہیے تھا، اور یہ ان کی محبت ہے میاں صاحب کی اپنے مرشد کے ساتھ۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ حاجات عالم بارگاہ پیرا شاہ۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے مضبوط اور سکہ جو روایات ہیں وہ ہمارے پاس میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تذکرہ مقیمی ہے۔ یہ تذکرہ مقیمی جو ہے یہ فارسی زبان کے اندر ہے، تو آپ نے اگر پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار کھڑی شریف ان کے بارے میں جاننا ہو تو تذکرہ مقیمی پڑھیں، لیکن یہ فارسی میں ہے، تو اب فارسی میں عام آدمی کی تو زبان نہیں ہے، تو میرپور کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ دیوانے ہیں ان کے، اور انگلینڈ کے اندر کافی سارے لوگ ہیں جو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا تھا، مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت علامہ سید عبد القادر جیلانی مدث اللہ علی، یہ جو ہے اس کے اوپر عرس ہو رہا تھا دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ پہ، پیر شاہ غازی پہ، اور یہ تقریر فرما رہے تھے، بہت خوبصورت تقریر کی۔ تو یہ اس وقت کے ڈاکٹر ہیں، یہ مفکر اسلام عبد القادر جیلانی، یہ اس وقت ڈاکٹر تھے کہ جب مولوی میٹرک بھی نہیں ہوتا تھا، اب تو خیر ڈاکٹر جگہ جگہ ڈاکٹر پھر رہے ہیں، یہ اس وقت کے ڈاکٹر ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر رب تعالیٰ مجھے اتنی دولت دیتا بہت زیادہ، تو میں یہ جو علماء ہیں ان کو 5 سٹار جگہ پہ رکھتا اور ان سے کہتا کہ آپ لوگ ہمارے عقیدے کے اوپر اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ لکھ کے دے جاؤ تاکہ ہم بعد میں اس پہ عمل کرتے رہیں۔ تو انگلینڈ والے لوگ جتنے میرپور کے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ ہستی ان کو ملی ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے فیض لیں، اور اگر کوئی آدمی، کیونکہ میری آواز جو ہے یہ لیکچر ماشاءاللہ بہت دور تک سنا جاتا ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، موقع ہے، تو اس ہستی کو غنیمت جانو اور ان سے اپنے عقائد کی، کیونکہ ان کے جو دلائل ہیں کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اگر انگلینڈ والے سن رہے ہیں تو تذکرہ مقیمی اگر ملے تو پیر عبد القادر گیلانی صاحب کے پاس لے کر جائیے، وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ کچھ اس سے ہے اور کچھ اور تحقیق ہے، سماعت کیجیے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لکھتے ہیں پیر شاہ غازی کے بارے میں تو شہباز اوج کبریائی حضرت پیر شاہ قادری، تو آپ اب تعارف کرواتے ہوئے پیرا او دمڑی والا پیرا شاہ قلندر، تو اس شعر میں انہوں نے نام بھی بتا دیا کہ پیرا شاہ قلندر ان کا نام ہے، پیرا شاہ۔ اب یہ جو پیرا شاہ ہے یہ کیا لفظ ہے؟ پیرے، پیرا، یہ دونوں جو ہیں پروننسیشن استعمال کیے گئے ہیں آپ کے بارے میں، تو سنیے یہ صرف لہجے کا ہیر پھیر ہے، لہجے کا اصل لفظ جو ہے یہ پیر ہے، اور پیر یہ جو میرپور کے علاقے کے اندر ہیں اس میں یہ اور الف جو ہے یہ لفظوں کے آگے بڑھا دی جاتی ہے،
اس کے بڑھانے کا جو ہے وہ رواج ہے. اور پنجابی کے اندر بھی یہ ہے. پنجابی کے اندر اگر آپ کبھی جائیں گاؤں کے علاقے میں, یا آپ کا جانا ہو پنجاب جو ہندوستان کے اندر ہے, وہاں کے بالکل نیچے کے علاقے میں جانا ہو, تو وہ عورت جب کبھی ویر کا لفظ استعمال کرے گی تو ویرے کہہ دے گی یا ویرا کہہ دے گی, تو لفظ تو صرف ویر ہے. تو الف اور یہ بڑھانے کا رواج جو ہے یہ پنجابیوں کے اندر ہے, وہ لفظ بڑھا دیتے ہیں. تو اصل لفظ جو ہے وہ پیر ہے. یہ پیرا اور پیرے, یہ الف اور یہ کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا. دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو پیرا بولا ہے, اپنا نام خود بھی پیرا استعمال کیا. جب کھیوا نے پوچھا تو فرمایا جس کا کھیوا اسی کا پیرا. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں, تو کہا جس کا کھیوا اسی کا پیرا, یعنی دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہیں. علامہ غنیمت کنجاہی نے بھی آپ کا نام پیرا شاہ لکھا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی جتنی کتب آپ پڑھیں تو تمام کتب میں جب بھی آپ نے اپنے پیر کا ذکر کیا تو پیرا شاہ ہی لکھا. جیسے سونی مہیوال, قصہ سخی خواص خان, مرزا صاحبان, تحفہ میرا. تحفہ میرا کے اندر لکھتا اسدا شاہ شہادہ پیرا شاہ کلندر صدا تصرف اسدا جاری دوہی جہانی اندر. یہ تحفہ میرا کے اندر لکھا. تو کیا میاں صاحب نے کیا نام لکھا؟ پیرا شاہ کلندر. تو میاں صاحب نے بھی بتایا کہ نام ان کا پیرا ہے. اور سیف الملوک جب لکھتے ہیں تو سیف الملوک کے اندر بادشاہ دا پیر کہاوے پیرا شاہ کر جاتا پیرا شاہ کلندر غازی نت سوا لکھ داتا. سیف الملوک میں بھی جو تعارف کروایا تو پیرا شاہ. تو ان حوالہ جات سے بخوبی یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا فرسٹ نیم جو ہے وہ پیر ہے, جس کو پیرا اور پیرے جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اب یہ پیر کا معنی کیا ہے؟ پیر اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے. شروع میں پیر بولا جاتا تھا بوڑھے بندے کے لیے اور استاد کے لیے. پھر پیر کو اڈاپٹ کیا اردو زبان نے. جب اردو زبان نے اس کو اڈاپٹ کیا تو پھر اس کے معنی تھوڑے سے چینج ہوئے. ہادی کے لیے, مرشد کے لیے, بزرگ کے لیے, بانی فرقہ کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے لگے. اور پھر اس کے بعد پیر کا معنی پھر ایک اور نچلے طبقے میں چلا گیا, بڑا چلاک. یہ بھی معنی استعمال ہونے لگ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا نام پیرا شاہ ہے اور اصل میں لگے لفظ پیر. پیرا شاہ. اب شاہ کیا لفظ ہے؟ تو میں شاہ کے بارے میں جب حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا تو اس کے اندر میں نے لفظ شاہ کی ڈیٹیل بیان کر دی. آپ وہ جا کے سن لیجئے گا. لیکن بتاتا جاؤں کہ شاہ کا معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ. اس کے بعد لفظ غازی آتا ہے. غازی عربی زبان کا لفظ ہے اور غزوہ سے لیا گیا ہے. غزوہ, سرایا. یہ ہسٹری پڑھنے والے یہ آدمی جانتے ہیں کہ یہ غزوہ اور سرایا یہ اصل میں جنگ کے دو نام ہیں جنگی. وار کو بولتے ہیں, غزوہ بھی اور سرایا بھی. لیکن غزوہ وہ ہے کہ جس میں بنفس نفیس کائنات کے مالک, نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جلوہ فرما ہوں, وہ غزوہ کہلاتی. اور جس میں آپ اپنا نمائندہ بھیج دیتے وہ سرایا, وہ تمام جنگیں سرایا کہلوا رہی. تو یہ غزوہ جو ہے, غزوہ احد نام تو سنا ہوگا نا, غزوہ بدر نام تو سنا, یہ لفظ تو سنے. تو غزوہ جو ہے یہ وار ہے. تو اس غزوہ سے بنا غازی کہ جو غزوہ لڑتا ہے. بعد میں اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا مخصوص ہونے لگ گیا. وہ کیا کہ وہ مسلمان کہ جو وار میں جاتا ہے لیکن وہ اسلامی جنگ ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑی جا رہی, تو جاتا ہے تو زخم لگتے ہیں لیکن زندہ واپس آ جاتا ہے, تو کہتے ہیں یہ غازی ہے. اور جو شہید ہو جاتا تھا وہاں جو اپنی سر کٹا دیتا تھا, روح کف سے انسی سے پرواز ہو جاتی تھی, رب کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا, اسے شہید کہتے تھے. مرے تو شہید, مارے تو غازی, سادہ سا جملہ بن گیا. تو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیرا شاہ غازی شروع میں ان کو بڑا شوق تھا, شہادت کا بڑا شوق تھا. اتنا شہادت کا شوق کہ انہوں نے جا کے آرمی جوائن کر لی. مغل کی جو آرمی تھی اس کو جوائن کر لیا. تو آرمی جب جاتی تھی کفار سے لڑنے کے لیے تو یہ آرمی جاتے تھے, لڑتے تھے. ان کا دل ہوتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں.
تو جا کے کئیوں کو فنا فنار کرنا. تو آپ کی بہادری کو دیکھ کے اور لڑائی کے طریقے کو دیکھ کے آپ کے رینک کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے. تو آپ کا وہ جو شوق تھا شہادت کا وہ پورا تو نہیں ہوا، لیکن زخم آپ کی باڈی پہ لگے، ران پہ زخم تھا، آپ کے بازو پہ زخم تھا. تو اس طرح زخم تو تھے، لیکن آپ جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے. تو آخر پھر ایک دن کیا ہوا کہ فوج جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دی. کسی بزرگ سے جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوئی، بس اس کی توجہ ڈلنا تھا کہ اس نے آپ کو دنیا سے نکال کر جذب کی کیفیت میں داخل کر دیا. یہ پھر آپ نے وہ فوج کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. وجہ یہ بنی کہ پھر اس بزرگ نے آپ کی کیفیت کو بالکل ٹوٹلی چینج کر دیا. تو آپ اسے چھوڑ کر پھر آ گئے واپس، اور پھر غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں کہ جو آپ نے چاہا تھا وہ بھی ملا، حکمی ملا. شہید کس طرح ہوئے کہ آخر آپ کو ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا. تو ڈاکوؤں نے جب آپ پر حملہ کیا تو اتنا شدید انہوں نے حملہ کرا کہ آپ کے جسم کے کئی اعضاء پہ اتنی شدید انہوں نے مارا، خون بہ گیا. چند دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ شہادت حکمی ہوئی. تو شہادت کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا. اس کے بعد لفظ آتا ہے کلندر آپ کے نام کے ساتھ، پیر شاہ کلندر، دمڑی والی سرکار. یہ جو کلندر کا لفظ آپ کے ساتھ آتا ہے، یہ کلندر کا معنی کیا ہے؟ جب میں نے لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بیان کی ہے، ان کی تذکرہ کر رہا تھا میں، تو میں نے لفظ کلندر پر جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن وہ بہت ارلی کر دی. تو شاید آپ کو ڈھونڈنے میں یوٹیوب پر مشکل ہو جائے، تو میں کوئی تھوڑی سی تشریح پھر کر دوں کہ کلندر جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں مختلف لوگوں میں دیکھتا ہوں، وہ مختلف کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جس آدمی نے کہا میں کلندر ہوں، وہ کلندر مشہور ہوا، تو جو صفات اس کے اندر دیکھی وہ لوگوں نے لکھ دی، کہا کلندر کی یہ تعریف ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کلندر ایک بہت اعلیٰ مقام ہے اور نادر لوگوں کو ملتا ہے. ہر ایک کو کلندری نہیں مل جاتی. یہ بہت نازک اور بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، عام آدمی کو نہیں ملتا. آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اولیاء کرام میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کلندر کسے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں پرانے دور کے اندر کلندر جو ہوتے تھے ان کا سر منڈا ہوا ہوتا تھا. یہ ان کی نشانی تھی، شاید وہ سر منڈواتے تھے. اس لیے حافظ شیرازی نے یہ کہا ہے، ہزار نکتہ باریک تر از مو ایجاست. میں بہت آسان نرمی سے پڑھتا ہوں. ہزار نکتہ باریک تر از مو بال کو کہتے ہیں، ایجاست نہ ہر کے سر بتراشد کلندری دانت. یہ نہیں کہ جس کی ٹرینڈ ہو تم اسے کلندر سمجھ لو. تو پتہ یہ چلا کہ حافظ شیرازی کے دور میں کلندروں کی یہ نشانی تھی کہ وہ بال نہیں رکھتے تھے. ایک تعریف کی جاتی ہے کہ کلندر وہ ہوتا ہے کہ جو رسوم کی پابندی نہ کرے، لوگوں کے سامنے نوافل تو کجا فرائض بھی نہ پڑے. یہ بھی تعریف کی جاتی کہ کلندر وہ ہوتا ہے. اب یہ تعریف نہیں ہے، کلندر کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے کہ کلندروں کی یہ بھی عادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلندر جو ہے یہ زیادہ تر ملامتی فرقہ کے ساتھ ملتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں. ملامتی فرقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوبی کو چھپاتا ہے اور خرابی جو ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ میری خرابی پہ نظر رکھیں، میری خوبی پہ نظر نہ رکھیں. تو کلندر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے فرائض اور نوافل ادا نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے یہ ایسی شکل میں رہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو شریعت کا پابندی نہیں ہے. تو کلندر جو رسومات کی ظاہر طور پر پابندی نہیں کرتا. تو علامہ اقبال نے کلندر کی کیا تعریف کی، کلندر جس دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کا روح ہے لغت ہائے حجازی کا. کلندر صرف دو حرف رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ. اور جو فقیہ شہر ہے، جو مولوی ہے، وہ کاروں ہے. یہ ایک تلمیح سمجھ لیجئے کہ یعنی اس کے پاس ڈکشنری ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس لفظ ہیں، ان کے معنی ہیں، ان پہ گفتگو ہے. اور کلندر کے پاس صرف الف اللہ چمبے دی بوٹی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابدال جو ہے وہ کلندر ہی بنتا ہے. 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم. میں نے آپ کو بتائی تھی نا کبھی نہ پوری. تو کہتے ہیں ابدال وہ بنتا ہے جو کلندر ہو. اور سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کھلے ہیں مگر کلندر ان میں سما نہیں سکتا. لوگ کہ کلندر کے لیے یہ جگہ تھوڑی ہے. اور خواجہ مسعود بک نے تو یہاں تک کہہ دیا، مجرد شو از دین و دنیا کلندر کہ راہ حقیقت عظیم دو برتر. اور شاہ نعمت اللہ کیا کہتے ہیں، کمال کر دیا.
انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. کہنے لگے صوفی جب انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کلندر بن جاتا ہے. لو بات ختم ہوگی کہ جب وہ عبادت اور مجاہد اور ریاضت کر کر کے جب بلندی پہ پہنچتا ہے تو وہ کلندر ہو جاتا ہے. تو شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں کلندر کی حقیقت کو بیان کرنا ناممکن ہے. تو کوئی سمجھ آئی؟ پیرا شاہ کلندر. اور جسے کلندر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں اب مجھے ڈیفینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جن کے گن اس جیسا عظیم اسکالر کر رہا ہے تم میاں محمد. اصل میں پرابلم میں ایک بتاؤں آپ کو بات کیا ہے. جتنے بھی علامہ اور صوفیہ کرام شاعر ہوئے ہیں نا ان کی دوسری خوبیوں کو نیچے کر دیا گیا اور شاعری کو بڑھا دیا گیا. یہ بڑا ظلم ہوا. خیر اچھی بات بھی ہے لیکن صرف اسی پہ فوکس نہیں کرنا تھا. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 52 علوم پر ان کو دسترس تھی. 52 علوم کے اوپر. کیا ان علوم پہ دسترس ڈسکس ہوتی ہے؟ نہیں. بس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وسوء لال ہزار. میں یہ نہیں کہنا کہ یہ چیزیں نہیں لیکن یہ کہ یہی تو نہیں ہے بہت کچھ ہے. اور تو وہ ہم مشہور کر دیتے ہیں ان کی شاعری. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست اسکالر ہیں. عربی اور فارسی اور لوکل زبان کے ماہر اور ایکسپرٹ اور کلاسیکل پنجابی شاعر کا آخری محل کہہ لو آخری اینٹ کہہ لو یا آخری اسکالر کہہ لو. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کوئی کلاسیکل پنجابی کا اسکالر کوئی نہیں پیدا ہوا. پھر ادھر ادھر کے شاعر پیدا ہوتے رہے. کلاسیکل امام جیسے بلے شاہ تھے جیسے شاہ حسین ہیں جیسے وارث شاہ ہیں اور اسی طرح یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں. کبھی پڑھو تو صحیح یار. تم کبھی سیف الملوک کو پڑھو ان کی کتابوں کو پڑھو ذرا کہ کیا کیا موتی وہ لٹا کے چلے گئے. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں کہہ رہے ہیں پیر جب انہیں کہہ رہے ہیں کلندر تو کیا بات ہوگی اور کیا مقام ہوگا. تو پیرا شاہ غازی کلندر رحمۃ اللہ کی سب سے بڑی کرامت میں ان کی کوئی بھی کرامت بیان نہ کروں تو سب سے بڑی کرامت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. اور میرا یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میرا ایک مرید ہوگا جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گا. اسی لیے آپ نے اپنے 2 بچے ہونے کے باوجود آپ نے جس کو بچہ بنایا بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جو پردادا ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو مجھے تو یہ کہنے دیجیے کہ بابا دین محمد کے جو ناز اٹھائے گئے ہیں وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اٹھائے گئے. ان کو جو خلیفہ بنایا جو لے پالک بنایا جو ان کو پالا جو اپنے کندھوں پہ اٹھایا وہ اصل میں اپنے کندھوں پہ بابا دین محمد کو نہیں اٹھا رہے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا رہے. تو شاید پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو جو روشن کر دیا جو نام کو ظاہر کر دیا عام کر دیا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے ذریعے سے ہوا. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا پیر تلاش کر رہے تھے لاہور میں پھر رہے تھے نظارات پہ جا رہے تھے تو ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی. تو پیرا شاہ غازی جو ہے وہ خواب میں ظاہر ہوئے. فرمانے لگے میں ہوں پیرا شاہ غازی تو میرا مرید میں تیرا پیر. چل اٹھ جا کے سائیں غلام کی جا کے جو ہے وہ غلام محمد کی بیعت کر. کیونکہ ان کے پاس فیض تو سارا ادھر ہی سے تھا. ظاہری پیر تو پکڑنا پڑتا ہے نا. میں آپ کو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ظاہری پیر پکڑنا ضروری. تو کہا چل میں تیرا پیر ہوں لیکن جا کے ظاہری پیر پکڑ. تو جا کے پکڑا بیعت کی تعلق جڑ گیا. تو اسی لیے عارف کھڑی جو ہے وہ پکار اٹھے پیر میرا دمڑی والا پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریندا دوہی جہانی اندر. میں ویسے کم ہی شعر پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے میں نے یہ پڑھا میرا دل کرا میں ایسے ہی سے پڑھوں اور میں گنگنا رہا ہوں کافی دنوں سے. اور پھر میاں صاحب فرماتے ہیں پیر میرا دمڑی والا لالا دا ونجارا چن چن موتی جھولی پاوے لے لے محمد یارا. یار اس سے اچھی اور تعریف کیا ہو سکتی. میں پوری تذکرہ مقیمی کا فارسی میں ترجمہ کر دوں نا. میاں صاحب جو یہ جملہ کہہ گئے ہیں نا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیر میرا اور دمڑی والا لالا دا ونجارا. کہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ موتی بیچتے ہیں موتی بانٹتے ہیں.
تو باقی تمام کتابوں سے بری کر دیتا ہے جب میاں صاحب کے اشعار ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے. تو آپ اپنی کتاب سفر العشق میں لکھتے ہیں. اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کیا کہا, تاکہ ہمیں یہ کوئی نہ کہہ سکے تم نے یہ کہاں سے بات لی ہے, ہمیں تو ملی نہیں ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سفر العشق کے اندر, جسے آپ لوگ سیف الملوک کہتے ہو, اس میں اپنے پیر کی تعریف کرتے ہو کہتے ہیں میرے مرشد کا نام پیرا شاہ قلندر ہے. یہ میں اردو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ان کی شہرت چاروں اطراف میں ہے. ان کے در پر صرف مسلمان ہی نہیں, ہندو سکھ بھی آتے ہیں. ہر ایک فیض پاتا. آپ کی صحاوت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی. آپ کی ظاہری زندگی سے لے کر اب تک کمی نہیں ہوئی, فیض بڑھتا ہی گیا. جو بھی آتا آپ کے دور میں دمڑی پاتا تھا آپ سے. دمڑی چوتھا حصہ پیسے کا, اور یوں لاکھوں دمڑیاں آپ بانٹ دیتے. نہ صرف غریب بلکہ بادشاہ اور عمرا بھی پیر شاہ غازی کے در پہ آتے, مگر حالت یہ ہوتی کہ بادشاہوں کے سر جھکے ہوتے. لگتا کہ بادشاہ وہ نہیں ہے, یہ بادشاہ ہیں. میرے مرشد دمڑی والی سرکار ہیں, اور اس میں شک نہیں میرا پیر شاہ شاہاں. دمڑی والی سرکار کی حمایت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا جو کتا ہے, آپ اگر کتے کے اوپر نظر کر دیں تو وہ شیر پہ حملہ کر دے. شیر اس کے سامنے کچھ نہیں, شیر پہ حاوی ہو جاتا ہے. اور آپ کے خانقاہ کی چڑیا پہ باز حملہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کی حمایت کا ہے. اور آپ کا کوئی بھی خدمتگار مصیبت میں ہو اور پیر شاہ غازی قلندر پکارے تو فوراً اس کی مدد کرتے. اللہ اکبر جل شاہ. اور لوگوں یہ مت سمجھنا کہ وہ قبر میں ہیں, ہر صفت حال ہے, وہ زندہ ہیں. کرامتوں کا ظہور آج بھی اسی طرح ہو رہا. کیا کہنے. اب یہ میاں صاحب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, آپ خود جا کے پڑھ لیجئے گا پنجابی. میر پور میں رہنے والوں خوش نصیب ہوتے. یہ جملہ کتابی نہیں ہے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کے منہ سے نکلا ہے. زندہ پیر کرامت ظاہر, فیض ہمیشہ جاری, باغ نبی دا گل عجائب, کھڑیا بہاری, جنت شان مکان منور, روپ ڈلے ہر پاسے, داری اس دے نت نویں سوالی, پاون آس نراسے. یہ دو ہی شعر کہ ان کی کرامت, وہ زندہ پیر ہے اور کرامت اس کی ظاہری ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا وہ پھول ہے کہ جو ہمیشہ سدا بہار کھلا رہے. اور آپ اللہ اکبر جل شانہ, اور آپ کا در وہ در ہے کہ جہاں نا امید آتے ہیں اور ان کی امید پوری ہو جاتی. اور فرماتے ہیں کہ اس در سے صرف انسان ہی نہیں, چرندے پرندے بھی روزانہ رزق پاتے ہیں. اور پرندوں کی جب بھوک مٹ جاتی ہے تو جاتے ہوئے بولتے ہیں پیر شاہ غازی تیرا در سدا آباد رہے. کیا تعریف کر گئے میاں صاحب. فرماتے ہیں ہر جمعرات کی جمعرات دربار پہ میلہ سے لگ جاتا ہے, اور ہر ایک آپ کی ہی تعریف کرتا ہے. جمعرات کو آپ کے مزار پہ اولیاء کرام بھی آتے ہیں. میاں صاحب کی عادت تھی کہ نارمل خط بھی لکھتے تھے تو شعروں میں لکھتے تھے. تو یہ مت سمجھو کہ میاں صاحب صرف شعر لکھ گئے. میاں صاحب نے ایک پوری آپ کی ہسٹری کو شعروں میں بند کر دیا, کیونکہ آپ نارمل گفتگو بھی شعروں میں کرتے تھے. کسی کو خط لکھتے تھے تو شعر میں, کسی کو دعا دیتے تھے تو شعر میں, کسی کو چیز کہنا ہوتی تھی تو شعر میں. اشعار کی اورد ہوتی تھی آپ کے اوپر. تو اپنے پیر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمعرات کو آپ کے مزار پر اولیاء کرام بھی آتے ہیں. پیر میرے دی دھوم چفیرے, آون ولی سلامی, چمن خاک کریں دے خدمت, دعوی رکھ غلامی. پیر دمڑی والی سرکار پہ جب اولیاء کرام آتے ہیں, میرے پیر کی مشہوری چار تانگے عالم ہے. اولیاء کرام آتے ہیں اور آتے ہی خاک کو چومتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے دعوے کو پورا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی
وہ میرے پیر کے در پہ عورتیں آتی ہیں اور آ کے مرادیں پاتی تھی. وہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان کو لڑکا عطا فرما دیتا تھا. یہی نہیں, میرے پیر کے در کی خاک میں اتنا اثر ہے کہ اگر پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ کے در کی خاک کو کوڑی اپنے جسم کے اوپر مل لے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں کہہ رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کا عظیم اسکالر, کلاسیکل پنجابی کا آخری شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مرید نے آپ کو پکارا جب اس کا جہاز ڈوب رہا تھا, تو آپ نے جا کر اس کو جہاز سمیت بچا لیا. اور آخر میں پیر شاہ غازی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو لوح و قلم پہ اختیار دیا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پیر شاہ غازی سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوح و قلم دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم پہ اختیار دیا ہے. میں مسکین, ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کا واسطہ ہے مجھے خود سے دور نہ کرنا, میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, صرف آپ کی نظر کرم ہے. دمڑی والی سرکار آپ کی نظر کرم ہے. کھڑی شریف اور میرپور اور ضلع جہلم میں رہنے والوں, اس سے بڑھ کر پیر شاہ غازی کی اور کیا شان ہو سکتی, میں تو نہیں بیان کر سکتا. جس کی شان میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بیان کر گئے, کتنا مقام ہوگا ان کا. اب آ گیا لفظ دمڑی. یہ دمڑی کیا ہے؟ دمڑی ہندی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیسے کا چوتھا حصہ. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب کے اندر حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خواب میں آئے, کہنے لگے پیر شاہ غازی تمہیں 1,00,000 ٹکا روزانہ دے دوں کہ جو تیرے دروازے پہ آئے سب کو دیتا جائے, بانٹتا جائے. کہا حضور پیسے اتنے سارے دے دیں گے روز کے تو یہ سارے عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے, مجھے تو فیض دیجیے, اپنے قدموں کی خاک دیجیے. اس لیے پیر شاہ غازی قادری ہیں تو غوث پاک کی خاص نظر آپ کے اوپر, پھر بھی آپ کے پاس غیب کا خزانہ رہا. یہ ایک دمڑی کیا, جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی آپ کے دربار سے جو ہے وہ ملتی تھی, آپ کے دربار سے ملتی. اللہ اکبر جل شان, غیب کا خزانہ تھا. لیکن چونکہ دمڑی آپ بانٹا کرتے رہے اس لیے دمڑی والی سرکار ہو گئی. آپ کا خاندان پیر شاہ غازی قلندر, یہ مولا علی کی اولاد سے, علوی ہیں, علوی مولا علی کی اولاد سے. ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو پرانا آدمی ہوتے ہیں ان کی تاریخ ہمارے پاس کوئی نہیں جب تک کہ کوئی آ کے لکھتا نہیں. تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مولا علی کی اولاد سے علوی ہیں. اور علوی جو ہے نا, جو بی بی فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے لیکن مولا علی کی اولاد سے ہیں, وہ مختلف ناموں سے پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, وہ صرف علوی کے نام سے مشہور نہیں ہے, کسی جگہ علوی کے نام سے مشہور ہیں, کسی جگہ آوان کے نام سے مشہور ہیں, تو اس طرح وہ مختلف ناموں سے مشہور ہے. تو پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ مولا علی کی اولاد میں سے. اور آپ کے والد گرامی کا نام کچھ یوں بتایا جاتا ہے, سید دین محمد علوی رحمۃ اللہ علیہ. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے شادی کی تھی, آپ کے 2 بیٹے ہوئے, لیکن اکثر ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے باپ کو کم ہی پہچان پاتے. آپ چونکہ فوج چھوڑ کر بار جذب کی کیفیت میں آ گئے, بیٹے آپ سے دور ہٹ گئے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرپور گلی مسجد سراجہ میں رہتے تھے, مگر پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت پیر بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بیٹا بنا لی اور ان کی پرورش شروع کر دی, خود ان کی تعلیم شروع کر دی, تصوف, علم, ہر چیز سکھانا شروع کر دی. بچے اپنے کندھے پر اٹھا کر پیر شاہ غازی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کو اپنے کندھے پر اٹھا کے گھوما کرتے تھے, خود پڑھاتے خود. اور ایک دن کیا ہوا کہ آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کو اپنے کندھے پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں کہ رستے میں کیا ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا, وہ ماچن تنور کے اوپر, جیسے تندور بولتے ہیں, وہ تنور ہوتا ہے, تنور کے اوپر روٹیاں لگا رہے, اس نے تنور کو جلایا. آپ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا, چھوٹے سے تھے, آگ کے اندر پھینک دیا. چیخ اٹھی عورت, چیخ اٹھی, بابا یہ تو نے کیا کر دیا, بچہ تو جل گیا ہوگا. آپ مسکرا کے فرمانے لگے, پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جلے تیرا تنور, میرا لڑکا نہیں. آپ نیچے جھکے, جھک کے آپ نے آگ میں سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا. انہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کے پردادا کو اپنا بیٹا بنایا تھا, پکڑ لیا, پکڑ کے وہ مسکرا رہے. تو کسی نے پوچھ لیا حضور تنور میں کیوں پھینکا تھا؟ فرمانے لگے ہم اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں, آج مجازی آگ کی تپش برداشت کرے گا تو آگے چل کر حقیقی آگ کی تپش سے پریشان نہیں ہوگا.
مجذوب کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. سخاوت کمال درجے کی. ولی اور سید اس کی ایک صفت ہوتی ہے, وہ سخی ضرور ہوتا, کنجوس نہیں ہوتا, کیونکہ کنجوس ولی نہیں بنتا, یہ بات یاد رکھیے. سخی اور سید یہ سخی ضرور ہوتا ہے. پیر شاہ غازی قلندر سخی. جہلم سے, جہلم کے لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا, یہ چکوال جہلم اس ایریے کے لوگ زیادہ تر فوج میں ہوتے ہیں, تب بھی فوج میں ہوتے تھے. ایک فوجی بیچارہ بڑے سالوں کے بعد اپنی تنخواہ جمع کر کے اور سامان لے کر اپنے گھر پلٹ رہا تھا واپس. وہ جو ہی یہاں کھڑی شریف چک ٹھاکرا ان کے قریب سے گزرا تو کیا ہوا, رستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا. اس کے پاس 500 ٹکا تھا, 500 ٹکا. وہ پیسے بھی لے لیے, سامان بھی لے لیا, گھوڑا بھی لے لیا. اب وہ بیچارہ اتنے سالوں کے بعد گھر جا رہا تھا. اتنے پیسے اس دور میں, اتنے پیسے جمع کرنے سال لگتے تھے. گھر نہیں گیا, شرمندگی کی وجہ سے پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ کے در پہ چلا گیا. آپ کا مچ جل رہا ہوتا تھا, بیٹھے تھے, جا کے بیٹھا تو سر جھکایا. وہ فرمانے لگے, کاکا کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ اپنی ساری رویداد سنائی. حضور گھوڑا بھی چھن گیا, 500 ٹکا بھی چھن گیا, ہر شے چھن گئی, گھر کس منہ سے جاؤں؟ ہم نے کہا اچھا چل جو ہے کھا پی بیٹھ. 1 دن 2 دن 3 دن, چوتھا دن جب آیا تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضور حاکم نے ایک گھوڑا اور 500 روپیہ 500 ٹکا بھیجا ہے, آپ کی نظر قبول کیجئے. فرمانے لگے رکھ جا. وہ رکھ کے چلا گیا. آپ نے 500 اٹھایا اور گھوڑے کی لے جاؤں. کہا لے کاکا جا اپنے گھر خوشی سے جا. لو آج کل لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس دور میں 500 پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ دے گا, جا لے جا. آپ زیادہ تر استغراق میں رہتے تھے. اب یہ مجذوب ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو مشکل تھوڑی سی گفتگو کر. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مجذوب, ایک ہوتا ہے مجذوب سالک, ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. پلیز تھوڑا سا سن لیجیے. مجذوب کیا ہے؟ کوئی مجاہدہ نہیں کیا, ریاضت نہیں, کچھ نہیں, تجلی پڑی, گم ہو گیا, یہ مجذوب ہے. اور اس کے پاس کم جانا چاہیے. جو صرف مجذوب ہے اس کے پاس کم جاؤ. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کس موڈ میں ہو اور کیا کر دے, مت جاؤ. اور کچھ اولیاء کرام مجذوب سالک ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس گئے, تجلی پڑی, گم ہو گئے, لیکن پیچھے کوئی تھا, کھینچ کے لے آیا واپس, کھینچ کے واپس لے آیا. اب جب کھینچ کے واپس لے آیا, اب وہ سلوک کے رستے پہ چل پڑا ہے. تو یہ جب مجذوبیت سے جب سلوک کی طرف آئے تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ. اب ایک ہوتا ہے کہ جو سالک, کچھ اولیاء کرام سالک مجذوب ہوتے ہیں کہ پہلے مجاہدہ, ریاضت, ساری چیزیں, شریعت, سب پر پابندی کرتے 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 وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں کہ تجلی پڑتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہیں ان کے پاس, یہ بھی لوگ کامل ہوتے ہیں. یہ لوگ یہ سلوک سے مجذوبیت کی طرف گئے اور یہ ان کا کمال درجہ ہوتا ہے. وہ پھر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر گم, لیکن یہ واپس آ جاتے ہیں, یہ تربیت بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس بیٹھے. لیکن پیر شاہ غازی قلندر مجذوب, اور پھر مجذوب, اور پھر سالک. آپ کی تربیت 12 سال حضرت خضر علیہ السلام نے کی. 12 سال, 12 سال بعد آپ نے ظہور فرمایا. آپ کے ظاہری مرشد جو ہیں وہ تو سید شاہ محمد امیر بالا پیر کی آپ نے بات کی تھی, انہوں نے راہ پہ چلا دیا. تو ایک روز آپ اپنے مریدین کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں جا کر. تو آپ کے دیوانے تھے, مرید تھے, ماننے والے تھے, بڑی منتا تھی آپ. آپ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, کچھ دن, تو مریدوں کی عادت بن گئی, آپ وہاں آتے قرآن پڑھتے چلے جاتے. ایک دن کیا ہوا نہ جانے کیا سوجی, قرآن مجید پکڑا, دریا میں چھلانگ لگا دی. قرآن پکڑ کے دریا کے اندر چلے گئے. مرید بیٹھے رہے, شام ہو گئی, پیر نہیں نکلے. حد ہو گئی. لوگوں نے کچھ سمجھا, ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیا, لیکن پیر ظاہر نہیں ہوا. لوگ آتے یار یہاں ہمارے پیر تھے, مرشد تھے, کیونکہ پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تو تھے نہیں بندے کہ اگر کوئی گم ہو گیا تو لوگ چھوڑ دیں. ایک پوری خانقاہ تھی, ایک پورا مقام تھا. تو لوگ روز آتے, آہستہ آہستہ کم ہونے لگے. لیکن آپ کا ایک مرید تھا, وہ روز وہیں آ کر بیٹھ جاتا کہ میرا پیر یہاں سے گیا, میرا پیر یہاں سے گیا.
1 سال 2 سال 3 سال 6 سال 10 سال 12 سال گزر گئے، لیکن وہ بیچارہ وہیں آتا بیٹھتا۔ 12 سال کے بعد ایک دن اس نے دیکھا اسی پانی سے پیر ظاہر ہوئے، ہاتھ میں وہی قرآن، وہی کپڑے، وہی حالت۔ پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے بعد باہر نکلے، وہ قدموں میں گر گیا، پیر 12 سال گزر گئے۔ آپ فرمانے لگے ہم حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ان سے ہم جا کے پڑھتے رہے اور تربیت لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید ہیں، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تذکرہ مقیمی کے اندر لکھا ہے 2 از 10 سال در صحبت حضرت خضر و الیاس بودند۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کی تربیت میں 12 سال رہے ہیں، میاں صاحب نے بھی لکھ دیا۔ آپ کی کرامات بہت ہیں، سالک کرامات کو چھپاتا ہے، اور جب کبھی بتلانی ہوتی ہیں تو بتا بھی دیتا ہے، لیکن چھپانا افضل ہوتا ہے، ضرورت ہو تو دکھانا افضل ہوتا ہے۔ اسی طرف میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے لازم ستر ولایت تائیں اپنا حال چھپانا، اولیائی تحتا کبائی سرور دا فرمانا۔ کہتے ہیں کہ ولایت میں کیا ہے کہ اپنا حال چھپاؤ، لیکن مجذوب کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ سالک کے لیے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ شہرت کی خاطر کرامت دکھائے، لیکن آج کل تو کرامتیں بنائی جاتی ہیں، پھر بنا کے بتلائی جاتی ہیں، پورا ایک گروپ چھوڑا ہوتا ہے کہ تم کرامت کو ذرا بتاؤ۔ بڑی پرانی بات ہے کہ نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یگانہ روزگار شخصیت تھی، تو میں ان سے 2 مرتبہ ملا ہوں۔ ایک مرتبہ جب میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا تھا تو مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوست تھے، وہ آئے تشریف لائے تو ہم سڑک گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے ان کا ہاتھ چوما۔ پھر رسولیہ شرازیہ میں ایک دفعہ جلسہ تھا ان کا، مجھے تقریر ابھی تک ان کی یاد ہے، اس وقت میں نے ان کی زیارت کی۔ پھر یہاں جب امریکہ کے اندر ان کا بیٹا یہاں رہتا تھا ہیوسٹن میں ہی، تو میں ہمبل میں خطیب تھا، تو انہوں نے بتایا کہ قبلہ نورانی صاحب تشریف ابا حضور آئے ہیں۔ بڑی خوبصورت شخصیت تھی وہ، تو ان کو کسی نے بتایا کہ جی ایک پیر صاحب لندن سے گئے، تو وہاں گاؤں میں جب پہنچے، اب تو بہت دور گاؤں ہوتے ہیں جہاں لوگوں نے کبھی کوئی دیکھے نہیں، تو وہاں ان کے مرید کرامتیں بتا رہے ہیں پیر صاحب جب دروازے کے آگے جاتے ہیں تو دروازہ خود بہت کھل جاتا تھا، نعرہ لگ رہا وہاں، نورانی صاحب مسکرانے لگے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے اندر سینسر والے دروازے ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب وہ خواب بنا کر کرامت بنا کر بتلا رہے، تو اس طرح کی کرامتیں بنائی جاتی ہیں اور بتلائی جاتی ہیں۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کا کام کروا دیا تو اس بیچارے غریب کے لیے تو کرامت ہی ہوئی نا۔ امیگریشن میں شکایت لگا کے کسی کو رکوا دیا تو مریدین پھر کرامت بتا دیتے ہیں، تو اس نے تو شکایت لگائی تھی امیگریشن میں۔ تو کچھ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کرامتیں بنائی جاتی ہیں، تو کرامت مافوق الفطرت کا نام ہے، مافوق العشرت کا نام نہیں ہے۔ عشرت سے اوپر، یہاں مافوق کا معنی میں اوپر لے رہا ہوں، لیکن مجذوب کا طریقہ ذرا جدا ہوتا ہے، سالک ایسا پسند نہیں کرتے۔ آپ کے بال بڑے ہوئے ہوتے، جب جذب کی کیفیت ہوتی ننگے پاؤں آپ چلتے، سر ننگا پاؤں ننگے، بال بڑے ہوتے، لیکن جب اللہ اکبر کہتے بال سر کے کھڑے ہو جاتے۔ میں ایک مجذوب سے ملا ہوں، ان کا نام زاہد صدیقی، موسیٰ زاہد صدیقی، ہمارے گھر کے آگے سے گزرا کرتے تھے، رات کو بھی اللہ اکبر، وہ ان کی بھی ساری زندگی جو ہے وہ مجذوبیت میں گزر گئی۔ تو اللہ اکبر جب کہتے تو پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ کے بال سر کے کھڑے ہو جاتے بال، اللہ اکبر جل شانو۔ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، تو کبھی کوئی دیکھ لیتا کہ آپ کے پاؤں ذرا زخمی ہو گئے ہیں تو وہ نیا جوتا لا کے دے دیتا، پیر شاہ غازی سرکار جوتا پہن لیجئے، فرماتے اچھا چلا، اس کا دل رکھنے کے لیے رکھتے، جب وہ چلا جاتا تو پہن کر کسی دوسرے کو دے دیتے، لے تو پہن لے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ مجذوب جو ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنا جو ہے وہ فائدہ مند بھی بڑا ہے لیکن خطرے سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ سموال شریف اب تو خیر بڑا ٹاپ کا علاقہ ہے، میرپور کے لوگ جانتے ہیں، یہ بڑا تاریخی شہر ہے، بڑی راجہ سرخرو بڑا مشہور ہوا، یہاں کے لوگوں نے پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کر دی، آپ کو جلال آ گیا، فرمایا کہ جاؤ تمہارے شہر کو آگ لگ جائے، شہر جلا کے رکھ دیا، ہر سال آگ لگ جاتی، شہر جل جاتا۔ راجہ سرخرو بیمار ہو گیا، تو حضور معاف کر دیجئے، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ کی بات، حضور معاف کر دیجئے۔ ہم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے، جا تجھے معاف کیا، ٹھیک ہو جائے گا تو، لیکن تیرا شہر جلتا رہے گا۔
تیری قبر بھی نہیں بنے گی یہاں. وہی ہوا. اس کی قبر وہاں نہیں ہے, سنبھال میں نہیں ہے, اورنگ آباد میں ہے. اسی طرح یہ شہر جلتا رہا. راجہ بندو خاں کا دور آ گیا. راجہ بندو خاں حاضر ہوتا, سال میں 2 مرتبہ آپ کا عرس کرواتا, پھر آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے, معافی مانگتا. لیکن غضب ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا کہ حافظ مقیم رحمۃ اللہ علیہ, حافظ محمد مقیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب پڑھ کر آئے تو ان کا من چاہا کہ میں سموال شریف میں تبلیغ کروں, ان لوگوں کو کچھ بتاؤں. لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر تو غضب ہے, جیسے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا غضب تھا کلیر شریف کے اوپر, آگ لگ گئی, کوئی رہ نہیں سکتا تھا. اسی طرح حافظ محمد مقیم رحمۃ اللہ علیہ آئے, پڑھتے رہے, بخشتے رہے. آخر کار ایک دفعہ کرم ہو ہی گیا, تشریف لائے پیر شاہ غازی دمڑیاں والی سرکار. بولو کیا چاہیے تمہیں؟ حضور اجازت دیجیے سموال شہر کے اندر میں تبلیغ کروں, میں رہوں. فرمایا کہ جاؤ, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, تم رہو. عرض کی حضور اکیلے کیسے رہوں گا, زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, میں اکیلا تو نہیں رہ سکتا. فرمانے لگے جاؤ پھر تمہیں اجازت ہے, جسے چاہو رکھو. اللہ اکبر جل شان. پھر سموال شریف میں آہستہ آہستہ لوگ آباد ہونے لگے, آگ لگنا بند ہو گئی, اور آپ نے اپنے سجادہ نشین کو خواب کے اندر حکم فرمایا کہ حافظ محمد مقیم یہ جہاں وہاں ہے تو یہاں سے لنگر اس کو پہنچایا جائے, اور جب تک کہ یہ فائنینشلی مضبوط نہیں ہو جاتے تو شروع میں دمڑی والی سرکار سے لنگر جاتا تھا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا تو پھر وہاں سے لنگر یہاں آتا تھا. آپ جذب کی کیفیت میں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجذوب کی موج ہوتی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جنگل سے گزر رہے ہیں آپ, ایک چرواہا, آپ نے اس سے یہ کہا کہ مجھے دودھ دو. وہ اس نے پاؤں میں دیکھا, سر کی طرف دیکھا, کپڑے پھڑے ہوئے دیکھے, تو کہا پتہ نہیں کون شخص ہے. کہنے لگا دودھ تو میں گھر دو آیا ہوں, ابھی میں جا رہا ہوں. فرمایا اچھا تم جا رہے ہو, جاؤ پھر. بھائی اتنا کہنا تھا. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ پتہ ہی نہیں چلا بندہ گیا کہاں. 6 ماہ گزر گئے, 6 ماہ تک کوئی خبر ہی نہیں. لوگ تلاش کر کر کے تھک گئے. وہ بکریوں سمیت غائب ہو گیا. گھر والے پریشان, نہ خود نہ سامان, زمین کھا گئی کہ آسمان. 9 ماہ گزر گئے. یہ سب کے سب لوگ حضرت مونگا پیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پہ گئے. حضرت کے حضور دعا تو کیجیے. آپ نے مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا. تو آپ خود بمائے خاندان کے حضرت کے دربار پہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ کا مقام اعلیٰ ہے, معاف کر دیجیے. فرمانے لگے اچھا جاؤ معاف کیا, آج شام وہ واپس آ جائے گا. جو ہی شام ہوئی تو جس جگہ سے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہوتے تھے آتے تھے وہاں سب لوگ کھڑے ہو گئے. دیکھا واقعی شام کی طرف شام کے وقت وہ بکریوں سمیت جو ہے وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. دوڑے آ گئے, رشتہ داروں سے ملے, کہ لگا کیا ہوا تمہیں, تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, تو آج 9 ماہ کے بعد آیا ہے, اپنے ناخن دیکھ, اپنے بال دیکھ. جب اس نے دیکھے تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی اللہ اکبر جل شانہ. پھر اس کا خاندان جو ہے وہ ہر سال ایک بکرا جو ہے وہ نظر کرتے. یہ سلسلہ جاری رہا ان کے نظر میں خاندان کے اندر. اور پھر دودھ جو ہے وہ آپ کے دربار پہ پہنچایا جاتا. ایسے ہی تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا, پیر میرا وہ دمڑی والا پیراں شاہ کلندر, ہر مشکل وچ مدد کریں دا دوئی جہانی اندر. جو آدمی دنیا میں آیا ہے آخر اس کو جانا تو ہے ہی. دمڑی والی سرکار غازی تو تھے ہی, شہید بھی ہیں, شہید حکمی. مغل آرمی میں تھے, غازی ٹھہرے, کئی جہاد میں حصہ لیا, اور شہید اس حساب سے کہ آپ کو ڈاکوؤں نے مارا, شدید زخمی کر دیا اور آپ دنیا سے چل بسے. پھر آپ پہ ایک دفعہ کفیت آری ہوئی تو رتاس پہ آپ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اس علاقے کے اندر. وہاں ایک جگہ پہنچے جہاں چند گھر تھے, انہوں نے آپ کی بڑی سیوا کی. آپ وہاں سے پھر چل پڑے. رات کا وقت ہوا, جنگل سے گزرے ہیں. وہ چور جو ہے نا انہیں گھروں کا مال لوٹ کر بھاگ رہے تھے. آپ کی ایک دم نظر پڑی, آپ نے فرمایا پکڑو, جانے نہ دو, مارو. ڈاکو نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے ہمیں پہچان لیا ہے. وہ آگے سے مڑ کے واپس آئے. انہوں نے آ کر اتنا مارا جسم جو ہے وہ پھٹ گیا. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ پیر شاہ کلندر جو اتنے بڑے بزرگ ہیں تو کیا وہ ڈاکوؤں کو روک نہیں سکے. یہ بات نہیں ہے. جب تقدیر کا آرڈر آ جاتا ہے نا تو پھر سب چیزیں چلی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حکم سے پانی چلتا ہے اور ایک معمولی کے ٹگے کے آدمی نے, ملازم نے آپ کو شہید کر دیا.
یہ بات نہیں ہے، تقدیر کے مسئلوں کے اندر مت پڑا کرو. پاور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، جب تقدیر آ جاتی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی. اب ان کو جانا تھا، جسم پھٹ گیا، خون نکلنے لگے. وہ لوگ ڈاکو جو ہے وہ مار کے چھوڑ گئے، اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا، خون بہتا رہا. صبح کسی آدمی نے دیکھا کہ بابا جی پڑے ہوئے ہیں، شور مچ گیا، اطراف سے لوگ اکٹھے ہو گئے. طبیب کو بلایا گیا، وہ آ کے ٹانکے لگاتا. اب ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، ٹانکے ٹوٹ جاتے، خون اتنا بہا. پھر آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے خلیفہ حضرت پیر بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بلایا گیا. آپ آئے تو کہا بابا آپ چلو. لوگوں نے کہا حضور یہیں رک جائیے، آپ ان کا آخری لمحات ہیں، یہیں ان کا روزہ بنا دیجئے. کہا نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے وہاں جانا ہے، چک ٹھاکرا، میں وہیں چلوں گا، کھڑی شریف جہاں یہ رہتے تھے اسی واپس جاؤں. کہا وہاں کوئی بندہ نہیں آئے گا. کہا آئے یا نہ آئے، مجھے اپنے پیر کو وہیں لے کر جانا ہے. آپ نے اٹھایا اور اپنے پیر کو وہاں لے گئے. تو آج آپ جا کے ان کا مزار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اور کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ. میں تقریباً 2 دفعہ حاضری دے چکا ہوں. تب بہت پرانا تھا، اور جب میں نے حاضری دی اس سے پہلے جو تھا وہ اور پرانا تھا. لیکن اب آپ جائیں تو ایک عجیب رونق آپ کو نظر آئے گی. کروڑوں روپیہ لگا کر جو ہے وہ پروجیکٹ کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیر میرا او دمڑی والا، پیراں شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دوئی جہانی اندر. پیر میرا او دمڑی والا، لالاں دا ونجارا، چن چن موتی جھولی پاوے، لیلے محمد یارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.